وائس آف امریکہ کے فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں محمد ثاقب، اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں پاکستان کے سابق صدر، سابق گورنر سندھ اور مسلم لیگ نون کے رہنما جناب ممنون حسین صاحب۔ بہت شکریہ ممنون صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ صدر مملکت کے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد آج کل آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیا مصروفیات ہیں؟ بس آج کل جو ہے لوگ ملنے آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ پڑھنے میں، کتابیں پڑھنے میں، اخبارات پڑھنے میں وقت صرف ہو جاتا ہے، اور یہی دو ہی مصروفیات ہیں زیادہ۔ اور آج کل کا جو خاص طور پہ آج کل کا جو زمانہ ہے تو بے شمار شادیاں ہیں، ہر روز تقریباً ایک کسی شادی میں جانا پڑتا ہے، اس طرح سے وقت گزر رہا ہے۔ اچھا، ملکی سیاست پہ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے آپ تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ملک کس جانب جا رہا ہے؟ آیا حالات بہتری کی جانب جا رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے اس وقت تنزلی کی جانب گامزن ہے؟ یہ ملک کے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے کہ موجودہ حکومت نے جس طرح سے اس ملک کو گورن کیا ہے، وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ حکومت میں جو لوگ ہیں ان کو گورننس آتی نہیں ہے، اور ملک بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو خدا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حالات کا رخ یہی رہا، اسی طرح سے اگر چلتے رہے، تو دو چار مہینے کے بعد لوگ بے چین ہو کے ابھی بھی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، پھر تو زبردست طریقے سے مطالبہ کریں گے کہ اس حکومت کو تبدیل کیا جائے اور نئے الیکشن ہوں اس ملک کے اندر۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں نئے انتخابات ہی ملک کے مسائل کا واحد حل بچا ہے؟ اصل میں جب موجودہ لوگوں سے جب گورنمنٹ چلی نہیں رہی اور گورنمنٹ برابر اچھے نتائج نہیں دے رہی، تو اس میں یہی آپشن رہ جاتا ہے کہ صاحب نئے الیکشن ہوں، نئی حکومت آئے، اور اس سے توقع کی جائے کہ وہ اچھا کام کرے گی۔ ان لوگوں سے تو کام اچھا نہیں لیکن ہو رہا۔ لیکن لیکن دیکھیں، بہرحال حکومت کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے حکومت کو، اور جس طرح مسلم لیگ نون کو ملا تھا، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا تھا، تو آپ کے خیال میں نئے انتخابات کے لیے یہ مدت پوری ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ بھی دیکھیے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ 5 سال کا مینڈیٹ ملتا ہے، لیکن اگر آپ یاد کریں تو تمام سیاسی جماعتوں نے اس مینڈیٹ کو جو ملا ہے اس حکومت کو، اس کو بھی صحیح قرار نہیں دیا، اور ان کا خیال ہی تمام لوگوں کا، جو باخبر لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ الیکشن جو ہوئے ہیں اس مرتبہ وہ ٹھیک نہیں تھے۔ اب اگر چلیں یہ مان بھی لیا جائے کہ صاحب یہ حکومت آ گئی ہے، تو لوگ کب تک برداشت کریں گے؟ یعنی مہنگائی، بے روزگاری اور امن و امان کی صورتحال اور دوسرے مسائل، بے شمار مسائل ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے۔ تو اس میں واحد حل یہی ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں، اور پھر نئے لوگوں سے یہ امید رکھی جائے کہ وہ حالات کو ٹھیک کریں گے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ تجویز دیتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کیا جائے۔ آپ خود بھی ملک کے صدر رہے ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان میں پارلیمانی نظام بہتر رہے گا، یا پھر اس کو صدارتی نظام میں تبدیل کر دینا چاہیے؟ دیکھیے، نظام دونوں اچھے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے یہ طے کیا گیا تھا کہ یہاں پر ہمارے یہاں پارلیمانی نظام ہوگا، اور یہ طے کیا تھا، اور اس کے لیے دستور بنایا تھا، قوانین بنائے تھے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، سردار نشتر جیسے اکابرین نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نظام میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے چلانے میں قباحت ہے، اور وہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس نظام کو چلائیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ کے دور صدارت میں نظام مملکت چلانے کے لیے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نواز شریف کیا آپ سے مشورہ لیتے تھے؟ جی ہاں، ہر ایک معاملے میں تو نہیں، لیکن جب ان کی سمجھ میں آتا تھا تو میاں نواز شریف تو مجھ سے مشورے کیا کرتے تھے، اور خاص طور پہ جب کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا تو وہ ضرور میرے پاس آتے تھے اور اس سلسلے میں مجھ سے مشورہ کرتے تھے، لیکن یہ کہ ہر معاملے میں مشورہ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا ممنون صاحب، میاں نواز شریف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بیرون ملک سے واپس آئیں گے، پاکستان واپس آئیں گے اور عدالتوں کا سامنا کریں گے، سیاسی جدوجہد ایک بار پھر کریں گے، یا آپ کے خیال میں ان کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے اور اب وہ سیاست میں اس طرح سرگرم نظر نہیں آئیں گے اور ان کی سیاست اختتام پذیر ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں، وہ میرے خیال سے ذہنی طور پر واپس آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
لوگ کچھ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس پہ شبہ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حقیقتاً وہ بہت بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جیسے ہی وہ صحت مند ہوں گے وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ممنون صاحب، اب ہم بات کر لیتے ہیں احتساب کے اوپر۔ تو احتساب کے نظام سے متعلق کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، بالخصوص مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اسے احتساب سے زیادہ انتقامی کارروائی قرار دیتے ہیں۔ آپ پاکستان میں احتساب کے عمل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، احتساب تو اچھی چیز ہے اور ہوتے رہنا چاہیے، لیکن یہ آپ نے بات صحیح کی ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ یہ احتساب غیر جانبدارانہ نہیں ہو رہا جو اس ملک میں ہو رہا ہے، یہ جانبدارانہ ہو رہا ہے، اور ایک شخص یا ایک پارٹی کے پیچھے زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ احتساب کو اچھی طریقے سے ہو تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا، لیکن موجودہ طریقہ احتساب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک۔ احتساب کے موجودہ نظام کو کیسے بہتر، شفاف اور انتقام سے پاک بنایا جا سکتا ہے؟ اس کو بھی یہی ہے کہ بھئی جب لوگوں کو شکایت ہے اور لوگ مطمئن نہیں ہیں تو اس نظام کو ٹھیک کیا جاتا ہے، لوگ تبدیل کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں احتساب کے نظام میں بلکہ کچھ تبدیلیاں کی ہوئی بھی ہیں انہوں نے، تو مشاورت کے ساتھ تبدیلیاں کی جائیں اور اس زاویے کو ختم کیا جائے کہ یہ جانبدارانہ ہے، غیر جانبدارانہ نہیں ہے۔ تو اس میں دستور ساز اسمبلی ہے آپ کے پاس، آپ اس کے ذریعے یعنی پارلیمنٹ کے ذریعے اچھی تبدیلیاں لائیں اور اچھا احتساب کے طریقے اختیار کریں تو کسی شخص کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھا، موجودہ حکومت کے اکثر رہنما یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان آج جن مسائل کا شکار ہے، پاکستان آج جن مسائل سے گزر رہا ہے، وہ در حقیقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔ آپ 5 سال ملک کے صدر رہے ہیں، بڑے قریب سے آپ کا مشاہدہ رہا ہے، حکومتیں آپ نے دیکھی ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اس دلیل سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، یہ غلط بات ہے جو موجودہ حکومت کے لوگ کہتے ہیں، اور وہ ایک محاورہ ہے نا کہ خوئے بدرہ بہانہ بسیار، تو یہ خواہاں کے بہانے بازی کرتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت پہلے جو 5 سال تھے ان کے پاس تھی، وہ اتنی اچھی طرح سے حکومت نہیں چلا سکے تھے، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت تو بہت اچھی حکومت کی تھی انہوں نے، اور بہت اچھے اقدامات اٹھائے تھے، اور ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن جب سب سے میاں نواز شریف ہٹے تو حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہوتے چلے گئے، اور آخر میں آ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہنچ گئے ہم، اور یہ بالکل بہانے بازی ہے۔ تو موجودہ حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ خرابیوں کی ذمہ دار پچھلی حکومتیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور ان کو اپنے اگر یہ ٹھیک چلتے، ٹھیک گورننس کرتے تو نتائج اچھے نکل سکتے تھے، لیکن ان کو گورن کرنا ہی نہیں آتا۔ اکثر لوگ جو بیٹھے ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ گورننس کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ملک میں پارلیمنٹ موجود ہے، جمہوری دور ہے، لیکن اس کے باوجود چند ماہ کے دوران حکومت نے 1 درجن سے زائد قوانین ہیں جو کہ آرڈیننس کے ذریعے منظور کرائے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ طریقہ مناسب ہے؟ نہیں، یہ کبھی بھی اچھا طریقہ نہیں سمجھا گیا کہ آپ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آرڈیننسز کے ذریعے ملک چلائیں۔ یہ کبھی بھی اس طریقے کو سراہا نہیں گیا کسی بھی دور میں۔ اس حکومت کو بھی چاہیے کہ جو طریقہ رہا ہے کہ جو مسائل ہیں اس کے لیے بل لائیں، پارلیمنٹ میں بحث کرائیں، اور اس کے بعد میں پارلیمنٹ سے منظور کرا کے پھر معاملات کو آگے بڑھائیں۔ آرڈیننس کے ذریعے چلانا جو ہے کبھی بھی اس کو اچھا نظام نہیں سمجھا گیا۔ یہ بتائیے کہ آرمی ایکٹ کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف کی جو مدت ملازمت میں اس میں توسیع دی جا رہی ہے، اور آپ کے خیال میں کیا یہ ترمیم درست ہے؟ آپ اس کے حامی ہیں یا یہ ترمیم نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ عالمی چیف کو توسیع دی جائے، اور اس لیے کہ دوسرے بہت سے لوگ لائن میں ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ کسی ایک شخص پہ تو ملک کا انحصار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر موجودہ حالات کا تقاضا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اور اب جو ہے وہ اگر یہ طے کر لیا گیا ہے تو بالکل کوئی قباحت بھی نہیں ہے اس میں کہ عالمی چیف کو توسیع دے دی جائے، اور تمام پارٹیاں بھی میرے خیال سے اس پہ آمادہ ہیں، تو پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو منظور کرا کے اس کو آگے بڑھایا جائے، اس معاملے کو، اس کو خواہ مخواہ کے لیے اس میں الجھ کے وقت نہ ضائع کیا جائے۔
ممنون صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے آپ کے خیال میں اہم ترین مسائل کون سے ہیں جن کے اوپر فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ بھائی سب سے زیادہ بڑا مسئلہ تو اب معیشت کا ہو گیا ہے کہ معیشت آپ کی خراب ہو گئی ہے. آپ نے اتنی بڑی یعنی ڈیویلیویشن کی، لیکن اس کے باوجود آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں. آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ معمولی سی اضافہ ہوا ہے ان میں. تو اس سے یہ ہے کہ ملک جو ہے اس میں چلانے میں ٹھیک نہیں ہے. یعنی پالیسیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو لانا چاہیے کہ جو اس گڑبڑ کو ٹھیک کر سکیں. اس وقت تو معاملات بالکل ٹھیک نہیں جا رہے. اتنی بڑی ڈیویلیویشن کرنے کے بعد بھی آپ کی ایکسپورٹس نہ بڑھیں. اچھا، پھر یہ کہ ڈیفیسٹ اتنا ہی ہے، بلکہ معمولی سا فرق ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ لوگوں کو تبدیل کر کے زیادہ اچھے لوگوں کو لایا جائے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے دور صدارت کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ کامیاب رہا اور آپ نے کس طرح اس منصب کو نبھایا؟ جی الحمدللہ. میں نے تو جیسا کہ آپ نے پہلے شروع میں بات کی کہ صدر ایک روایتی عہدہ ہے جس کے دستخط کے بعد ملک کے جو بل وغیرہ جو ہیں وہ سب پاس ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، ان معاملات کو آگے بڑھتے ہیں. اور صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر اس کو کسی چیز پر اختیار ہے تو اس بل کو واپس بھیج سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس زمانے میں معاملات بہت اچھے چل رہے تھے اور ہر چیز ٹھیک جا رہی تھی. اب یہ کہ آج کل جو ہے وہ جب ابتدائی اس کو ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ کیسے آگے بڑھے گا. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے دور میں از خود کچھ یہ سوچ لیا تھا کہ مجھے تعلیم اور صحت کے مسائل پر از خود جو ہے خود کام کرنا چاہیے. تو میں نے اس سلسلے میں بہت سارے کام کیے اور اس میں نے ایک دو مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو یوں کیا جائے. تو پرائم منسٹر نے اس سے اتفاق کیا اور میں نے صحت اور تعلیم کے معاملے میں بہت سی مرتبہ ایکٹیو حصہ لیا. آپ خود کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور سندھ میں برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً 12 سال سے یہاں پر بلا شرکت غیر حکومت کر رہی ہے. آپ پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو صوبہ سندھ میں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی بہت کوئی مقبول حکومت نہیں ہے. اور انہوں نے، آپ جائیں سندھ کے کسی حصے میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا ترقیاتی کام بہت کم ہوئے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگ پریشان ہیں اور یہ کہ معاملات کو ٹھیک نہیں چلایا گیا ہے سندھ میں. لیکن اب کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کچھ تھوڑی تبدیلی آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پریشر ان پر پڑا ہے. لیکن یہ کہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک طرح سے حکومت نہیں کی جس طرح سے ان کو حکومت کرنی چاہیے تھی. اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ وہ یہاں پر موجود ہیں، لیکن لوگوں کی فلاح و بہبود اور ترقیاتی کاموں میں ان کی بھی پیش رفت ٹھیک نہیں ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کی. اچھا، آخری سوال آپ سے یہ کروں گا. آپ کا پاناما اسکینڈل سے متعلق جب آپ صدر مملکت تھے تو ایک بیان بہت مشہور ہوا تھا اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ پاناما اسکینڈل کی وجہ سے بہت سے کرپٹ لوگ پکڑے جائیں گے. تو اس وقت آپ کا اشارہ واقعتاً کیا نواز شریف سے متعلق تھا یا آپ کا اشارہ کن لوگوں کی جانب تھا؟ یعنی وہ میں نے یہ کہا تھا کہ پاناما جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو بدعنوان ہیں وہ پکڑ میں آئیں گے. اور میں نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا کہ یہاں بدعنوان لوگ جو بہت سے جو ہیں، جو جتنا بڑا بدعنوان ہے اتنا ہی اس کے چہرے پہ نحوست ہوتی ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا. تو کچھ لوگوں نے میرے اس بیان کو ملایا میاں نواز شریف کے واقعات سے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ میاں نواز شریف کا چہرہ دیکھیں، وہ تو بڑا دبکتا ہوا چہرہ ہے اور ایسے جو نحوست جو ہے اس سے آپ کہاں میاں نواز شریف کے چہرے کو بناتے ہیں. اگر میاں نواز شریف بدعنوان ہوتے تو ان کا چہرہ بھی یقیناً یہ چمک دمک نہیں ہوتی، بلکہ ان کے چہرے پہ بھی نحوست ہوتی. میں بالکل یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کرپٹ آدمی نہیں ہے.
تو ناظرین یہ تھا ہمارا فیس بک لائیو آج کا، اور اب ہمیں دیجیے اجازت، اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ مزید ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ فیس بک لائیو سے اللہ حافظ۔